جی حبیب صاحب، کیا اس کے نتائج ہیں سروے کے؟ ویسے آپ کو کیا محسوس ہوا؟ حبیب صاحب، لوگوں کی بات سن کر تو بڑا واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ کتنے مطمئن ہیں لوگ ان کی کارکردگی سے۔ اچھا خیر، تو میں آپ کو سروے ریزلٹس بتاتا ہوں جی، اور وہ آپ کی تقریباً جو آپ نے رائے قائم کی ہے اس کے قریب قریب ہیں، اور اس میں 72% لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کی کارکردگی سے غیر مطمئن ہیں، اور جو کچھ لوگوں نے کہا اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے غیر مطمئن ہیں۔ اور جو 25% لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ وہ مطمئن ہیں کسی درجے میں، لیکن ان کا جو درجہ اطمینان ہے وہ دراصل اس میں مہنگائی، آپ نے دیکھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی تو ہے لیکن کسی اور وجہ سے ان کا اطمینان ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا وہ اس آرگومنٹ کو بائی کرتے ہیں جو موجودہ حکومت نے دیا، ان میں سے کچھ لوگ، کہ جناب پچھلی حکومت نے معاملات بہت خراب کر دیے تھے، اس وجہ سے ہم نے کچھ یہ سخت فیصلے کیے ہیں، تو کچھ لوگ ایکچولی ان کو اس کھاتے میں رکھ کے تھوڑے سے پاسنگ مارکس جو ہے وہ دیتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں جب بھی لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں جا کے کہ آپ کس پارٹی کو پسند کرتے ہیں، آئندہ آپ کی ووٹنگ پریفرنس کیا ہوگی یا اس طرح کا، جب بھی ہم سروے کرتے ہیں تو اس میں بڑا دلچسپ جواب، اس میں دلچسپ نتائج یہ آتے ہیں کہ اس میں ایک معتدبہ تعداد، سائزبل حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی پارٹی کو پسند نہیں کرتے، اچھا، یا ہم ووٹ ہی نہیں دیں گے۔ اس کی ریزن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کی ریزنز تو خیر وہ الگ ہیں، جب اس طرح کا کوئی ہم پروگرام کریں گے تو اس پہ بات کریں گے، لیکن جو اس پرٹیکولر کیس میں جو سوال تھا وہ آپ نے سنا کہ آپ 16 ماہ کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں، مطمئن ہے غیر مطمئن ہے، تو اس میں صرف 3% لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں یا ہم بولنا نہیں چاہتے، بلکہ چند لوگوں نے تو بڑی دلچسپ بات کی کہ میں نے جب ان کے سامنے مائک کیا، سوال پوچھا ان سے، تو کچھ لوگوں نے تو مجھے دیکھ کے کہا حبیب صاحب آپ کمال کرتے ہیں، آج کل کو بولنا آسان کام ہے۔ تو اس طرح بھی کہا لوگوں نے۔ تو پھر بعض لوگ بھی بولنے سے ڈرتے ہیں، جی لوگ بھی، بعض میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ جناب، جنہوں نے یہ اصرار کیا کہ اچھا جناب اب ہم جو بول رہے ہیں نا، آپ نے اس کو پھر سنو ٹی وی پہ چلانا ہے۔ اچھا، تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی پھر اتنا ہی بولنا جتنا میں چلا سکوں۔ تو خیر مجموعی طور پہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ کارکردگی نہایت ہی پیتھیٹک رہی ہے، اور اس کی وجہ خود لوگوں نے بتائی، یعنی ہمارے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب آپ ایک حکومت کو 178 کے ڈالر پہ، 178 روپے فی ڈالر پہ ہٹا رہے ہیں، یعنی اس وقت اس کا ایکسچینج ریٹ یہ ہے، اور آج جب وہ 290 سے اوپر ہے یا 300 کے قریب پہنچ رہا ہے، تو آپ کو فرق واضح نظر آ جاتا ہے۔ یعنی تب پریکٹیکلی 1/3 جو روپے کی ویلیو تھی وہ شیڈ ہو گئی، یعنی وہ لوگ جو تنخواہ دار تھے ان کی تنخواہیں، ان کی جو قوت خرید تھی وہ تو وہی رہی، وہ تو کم ہو گئی، لیکن جو آمدنی تھی وہ نہیں بڑھی۔ تو لہٰذا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ مجھے ایک رکشے والے نے بتایا کہ جناب میں تو اب اتنا، یعنی میں لاہور میں ہوں، میرے بچے کہیں اور ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں لاہور میں اپنے رہنے کا کرایہ نہیں دے سکتا، تو لہٰذا میں نے رکشے کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جی تو حبیب صاحب یہ بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ جو سروے کیا ہے اور جس طرح سے لوگوں کی رائے سامنے آئی ہے، اگلے انتخابات میں پھر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ریزلٹس کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ لاہور میں پھر جو یہ حکومتی اتحاد ہے ان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے یہ جو لاہور ہے نا، اس کے سروے کو یا لاہور کے نتائج کو اب صرف لاہور پہ ہی موقوف نہ سمجھیں۔ اچھا، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف لاہور کا کھیل تھا اور لاہور کی حد تک جو ہے وہ ہم اس کو سمجھیں۔ لاہور ایکچولی پورے پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اور بالخصوص جو آپ کا وسطی پنجاب ہے، تو لاہور کے رزلٹ کو آپ وسطی پنجاب پہ قیاس کیجئے، یعنی اور اس کے اثرات ڈیفینیٹلی آئیں گے۔ اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔